کہ ہر انسان، جس انسان کا زندگی میں کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہے، آدرش نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ ہر انسان جو ہے واقعتاً جو انسان کہلایا جا سکے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، آدرش ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔ یہ آئیڈیل، یہ آدرش، یہ نصب العین اونچا ہوگا تو انسانی شخصیت بھی اونچی ہو۔ سب سے گھٹیا آدرش کیا ہے؟ اپنی نفس پرستی، اپنے مفادات، خود غرضی، دولت جمع کر لینا، اپنے لیے شہرت، اپنے لیے اقتدار۔ یہاں گویا کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا مطلوب بن گیا ہے، اس کا معبود بن گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی کو اپنا معبود بنا رکھا، الہ بنا رکھا ہے، وہی مطلوب و مقصود ہے، دن رات صبح شام وہ اسی کے لیے وہ سرگرداں ہے، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سعی و جہد کر رہے ہیں، اس سے اونچا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں۔ اس سے ذرا بلندتر نصب العین ہوتا ہے قوم پرست انسان یا وطن پرست انسان، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے بلندی آ جائے گی، اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی قوم سے کو دھوکہ نہیں دے گا، چاہے یہ کہ باقی پوری دنیا کو دھوکہ دے دے، باقی پوری دنیا کے ساتھ ظلم کرے یہ، لیکن بہرحال پہلے انسان کی نسبت ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا۔ اس سے اوپر ایک آئیڈیل ہے جسے کہا گیا ہے فلسفے میں ہیومنزم، انسان دوستی، انسان سے محبت، انسان پرستی۔ یقیناً جس شخص کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، وہ اپنی قوم سے، اپنے وطن سے بلند ہو کر پوری نوع انسانی کا خادم ہو جائے گا، تو یقیناً اس کی شخصیت کے اندر بھی ترفع پیدا ہوگا، بلندی پیدا ہوگی۔ لیکن اس سے اوپر ایک نصب العین ہے، اور وہ ہے آئیڈیلزم۔ کسی نصب العین یعنی کسی نظام زندگی کو، کسی فلسفہ زندگی کو اختیار کر کے اب اسی کے لیے جینا اور مرنا، اسی کو پھیلانا ہے، اسی نظریے کو عام کرنا ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ پھر اس کو قبول کر لیں انہیں جمع کرنا ہے، جمع کر کے اس نظریے کے مطابق نظام قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ گویا کہ اس سے بھی بلندتر ایک نصب العین ہے۔ لیکن سب سے اونچا نصب العین کیا ہے؟ منزل ماں کبریاست، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے در حقیقت انسانیت کی معراج، انسان سب سے اونچا ہو گیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی پوری الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہے، لہذا انسان کی محبت اب اپنے ذات کے دائرے سے بھی نکلے گی، قومیت کے دائرے سے نکلے گی، اس کی جو وطن کے دائرے سے نکلے گی، انسانوں کے دائروں سے بھی نکل کر جملہ حیوانات، جملہ مخلوقات۔ آج جو دنیا میں آپ بحثیں پڑھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی، کس طریقے سے جو ہے قومیں، بلکہ سب سے بڑی قوم اس میں امریکہ ہے، پولیوشن سب سے زیادہ اس کائنات کی فضا میں امریکہ پیدا کر رہا، اور اس کے ضمن میں یورپ والوں نے جس قدر کوششیں کی ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائے، امریکہ اڑا ہوا اپنی طاقت کے بل پر۔ تو یہ در حقیقت مخلوقات کے ساتھ جو ہے ایک ظلم ہے جو ہو رہا ہے، کہ اس ماحول کے اندر جو ہے ایسی صورت پیدا کی جا رہی ہے کہ جو انسانیت کے لیے حیات بخش نہیں ہوگی، حیات کش ہو جائے گی۔ تو یہ بھی در حقیقت جب انسان سب سے اونچا چلا گیا، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی جملہ مخلوقات سے محبت ہوگی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بلند ترین معاملہ ہے۔